Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. ٹھیک ہے، اور آج ہمارے پاس ایک موضوع ہے، ایک بہترین موضوع۔ میرا مطلب ہے یہ ایک اپاکلپٹک تھیم بھی نہیں ہے، لیکن یہ اس پر بہت روشنی پیش کرتا ہے جو ہم پہلے سے جانتے ہیں، لیکن ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ آئیے غلطو ہے کہ باب 3 آیت 23 سے 25 کو دیکھیں، اور آپ اور میں تھوڑی دیر کے لیے بات کرنے جا رہے ہیں، اور ہم اسے آسان طریقے سے شیئر کریں گے۔ لیکن ایمان آنے سے پہلے، میرا مطلب ہے صلیب سے پہلے ایسا کوئی ایمان نہیں تھا۔ مسیح مرتا ہے، جی الفاٹیتا ہے، اور یہ ایمان جس کے بارے میں پولس کہہ رہا ہے پہنچ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے لیکن ایمان آنے سے پہلے ہم قانون کے تحت قید تھے۔ پتہ نہیں کیوں اب بھی قانون شکن لوگ ہیں، کیونکہ اگر ایمان آ گیا، قانون کی پاسداری کیوں؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ اور تمام گرجا گھر قانون کو برقرار رکھتے ہیں۔ ہم قید تھے، ہم قیدی تھے۔ لفظ محدود ہے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہر چیز پر حکومت کرنے والے موسیٰ تھے۔ لیکن ایمان کے آنے سے پہلے ہمیں قانون کے تحت رکھا گیا۔ چپ رہو۔ ہمیں بند نہیں کیا گیا، کیونکہ اب صلیب کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور اب کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ پال اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو آپ کو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درحقیقت مجھے نہیں معلوم کہ آج قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ کیوں ہیں، کیونکہ وہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ قانون ان لوگوں کے لیے دیا گیا تھا۔ دیکھو اور کیا ہے، تم کبھی گناہ میں نہیں رہے، کیونکہ اب کے گناہ میں ہونے کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے جو کہے کہ اب گناہ میں ہے۔ کیتھولک ہم پر تنقید کرتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ گناہ ہے۔ وہ 2000 سال پیچھے ہے، کیونکہ آپ کبھی گناہ میں نہیں تھے۔ یہ روم اور آج کے نام نہاد عیسائیوں کی طرف سے آپ کو فروخت کیا گیا جھوٹ تھا۔ آپ کبھی گناہ میں نہیں تھے، اور تم جانتے ہو کہ تم نے پادری کے سامنے کتنی بار اقرار کیا۔ تلاوت جو آپ وہاں اس دراز میں کر رہے تھے۔ آپ کبھی بھی گناہ میں نہیں تھے۔ اب کے گناہ میں رہنے کے لیے آپ کو اس نظام کے تحت رہنا پڑتا ہے جس نے آپ کو گناہ میں رکھا تھا۔ لیکن مسیح کے مرنے کے بعد گناہ چھین لیا گیا، اور تمام بچے اور تمام پیدا ہونے والے بچائے گئے اگر وہ چنے گئے ہیں۔ تصور کریں، روم کے فریب کا تصور کریں، یہ کتنا عظیم ہے۔ اس فریب کا تصور کریں جو 2000 سال سے جاری ہے، کس طرح انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو کچل دیا اور زیادتی کی۔ ٹھیک ہے، لیکن ایمان آنے سے پہلے قانون تھا۔ ایمان آیا۔ ایمان لانے کے لیے قانون کو ہٹانا پڑا، کیونکہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایمان اور قانون متضاد ہیں۔ میرا مطلب ہے آپ وہاں نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہمیں قانون کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ایمان سے میں اسے رکھتا ہوں۔ تمہارا کیا مطلب ہے ایمان سے تم اسے رکھتے ہو؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں ایمان سے خدا کی اطاعت کرتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کا ایمان ہے تو اپنے خدا کے لیے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اب یہ الجھن کہاں سے آتی ہے؟ دیکھو، آئیے عبرانیوں کی کتاب باب 11 کو دیکھتے ہیں، آیت 1 اور 2، اور ہم آیت 6 پر ختم کرتے ہیں۔ دیکھو یہ کیا کہتا ہے، غور کریں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ ایمان پھر امید کی ہوئی چیزوں کا یقین، نظر نہ آنے والی چیزوں کا یقین ہے۔ دیکھو یہ کیا کہتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے قدموہے نے اچھی رپورٹ حاصل کی۔ وہ کس عقیدے کی بات کر رہا تھا؟ اگر ایمان ابھی تک نہ آیا ہوتا۔ جب آپ اس آیت کو ایمان کے بارے میں استعمال کرتے ہیں تو آپ معجزات کرنے کے ایمانی پہلو کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ قدیم لوگوں نے ایمان کے ذریعہ معجزات کا مظاہرہ کیا۔ داؤد ایک شیر لے گا اور اس کا جبڑا پکڑ کر اسے کھول دے گا۔
ایمان سے سمسون۔ ایمان سے داؤد نے 10,000 کو مار ڈالا اور اس نے 1,000 کی مدد سے ایسا کیا۔ اس نے 10,000 کو مارا، لیکن یہ معجزے کرنے کا عملی ایمان تھا۔ یہاں پولس کہتا ہے ایمان کے آنے سے پہلے ایک اور قسم کا ایمان تھا۔ یہ ایمان ہے جو آپ کو راست باز بناتا ہے، آپ کو راست باز بناتا ہے، آپ کو کامل بناتا ہے، آپ کو کامل بناتا ہے اور آپ کو بغیر گناہ کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایمان کے دو مظاہر ہیں۔ تو پھر وہ ایمان کیا ہے جس کی تبلیغ روم اور دوسرے گرجا گھر کرتے ہیں؟ یہ، لیکن وہ ہمارے بارے میں نہیں جانتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اسے کیوں نہیں جانتے؟ کیوں بعد میں بتاؤں گا، اور اب نتیجہ اخذ کرنے جا رہے ہیں۔ نہیں، وہ اسے کبھی نہیں جان سکیں گے، وہ ایمان میں نہیں ہیں۔ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں لیکن خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہاں، اس ایمان کی وجہ سے جو پولس نے منادی کی، وہ ایمان جس کی تبلیغ پولس نے کی جب وہ کہتا ہے ایمان آنے سے پہلے، حالانکہ ایمان پہلے سے موجود تھا۔ معجزے کرنے کا ایمان، خدا پر یقین کے لیے، جو نہیں دیکھا اس کا یقین، جو نہیں دیکھا گیا ہے، اور کہو اگر یہ ہے۔ اس ایمان کے آنے سے پہلے صرف ایک ہی شخص نے اس کا تجربہ کیا تھا، وہ پولس تھا۔ رسولوں میں اس قسم کا ایمان نہیں تھا۔ 11 رسول بچائے نہیں گئے تھے، وہ کبھی نہیں بچائے گئے تھے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایسا ہے؟ یہ ایمان ایک تحفہ ہے جہاں آپ بہت زیادہ بہت کم ایمان نہیں رکھ سکتے۔ اب جو ایمان رسولوں کے پاس تھا، انہوں نے کہا ہمارے ایمان کو بڑھاؤ کیونکہ وہ بڑھ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتا کیونکہ ارے میں وصول کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم سمجھ رہے ہو، کیونکہ سلیمان کے پاس یہ ایمان نہیں تھا، اور وہ زمین کا سب سے عقلمند آدمی تھا، لیکن اگر وہ یہاں ہوتا تو سلیمان واپس بیٹھ جاتا اور متاثر ہوتا۔ ہم یہاں ہیں، دیکھو، کلمہ حق کو صحیح طور پر تقسیم کرنا۔ کونے پر موجود پادری کو یہ معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی وہ تمام لوگ جو ہم پر تنقید کرتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ کیا اب جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کا پردہ ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ ان کا یہ ایمان ہے، لیکن وہ نہیں کرتے۔ اس لیے وہ کاموں سے جیتے ہیں۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ نجات کھو گئی ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی اس ایمان تک نہیں پہنچے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ آئیے گلتوہے 3 میں پڑھنا جاری رکھیں۔ ہم نے کئی آیات کو چھوڑ دیا جو میں پڑھنا چاہتا ہوں، آیات 23 تا 25۔ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ لیکن ایمان کے آنے سے پہلے ہمیں شریعت کے تحت قید میں رکھا گیا، اس ایمان کے لیے بند کر دیا گیا جو بعد میں ظاہر ہونا تھا۔ آیت 24۔ لہذا قانون ہمارا رہنما، ہمارا استاد رہا ہے، اور ٹیوٹر ایک ہے۔ ٹیوٹر ایک باس کی طرح ہے، جیسے کوئی تمہیں سکھائے جو تمہاری رہنمائی کرے۔ ایک استاد جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی قانون آپ کو اس طرف لے جانے کے لیے دیا گیا تھا، کیونکہ قانون جانتا تھا کہ آپ اسے پورا نہیں کر سکیں گے۔ وہ کہتا ہے لہذا قانون ہمارا رہنما رہا ہے۔ ہمارے استاد ہمیں کس کی طرف لے جائیں؟ مسیح کو۔ اور وہ کس راہ میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب سے بات کر کے تم سے کہہ کر کیا تم قانون رکھ سکتے ہو؟ تم کہو نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ بس بے وقوف نہ بنو اور ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ کیا اب جا رہے ہیں؟ کیا آپ کوشش کرتے رہیں گے؟ وہ ایک استاد ہے جو آپ کو بتاتا ہے آپ خدا کے لیے اپنا فرض کیسے پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مسیح میں رکھیں اور وہ آپ کے لیے اسے پورا کرے گا۔ اس طرح وہ ماسٹر ہے۔ وہ اب سے کہتا ہے ہمارے استاد ہمیں مسیح کے پاس لے آئیں تاکہ ہم ایمان کے ذریعے راست باز ٹھہریں، اس ایمان سے جو آیا۔ اگلی آیت، لیکن ایمان آ گیا، کیا کہتا ہے؟ ہم اب استادوں ٹیوٹرز کے ماتحت نہیں رہے، اب ہم قانون کے ماتحت نہیں رہے۔ کیوں کیا آیا؟ وہ ایمان جو بچاتا ہے، وہ ایمان جو آپ کو راست باز بناتا ہے، وہ ایمان جو کہتا ہے اب کامل ہے، میری محبت اب پاک ہے، مقدس ہے، مکمل خوشحال آسمانی جگہوں پر بیٹھا ہے۔ ارے اب کے پاس خدا کا پورا پیکیج اب کے لیے جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس ایمان تک کیسے پہنچی؟ جیسا کہ آپ روایتی عقیدہ چھوڑ کر اس عقیدے کی طرف کیسے آتے ہیں؟ وہ آ رہا تھا، وہ آ چکا ہے۔
لیکن ہر کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ یہ آسان نہیں ہے۔ دیکھو رومیو 10:17 کیا کہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس ایمان تک کیسے پہنچی؟ ہو سکتا ہے کوئی سننے والا سن رہا ہے۔ میرے رشتہ دار وہاں ہو سکتے ہیں کہہ رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی چرواہے ہماری نگرانی کر رہے ہوں۔ وہ کہہ رہے ہوں گے دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ تصور کریں۔ ٹھیک ہے، اپنے اس ملاقات کے آغاز میں اسے تسلیم کیا۔ آج بہت سے لوگ آئیں گے۔ ارے اگر وہ اس کے ساتھ نہیں پہنچتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیکٹری کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر انہیں یہ نہیں ملتا ہے تو وہ بہرے ہیں۔ ارے کیونکہ اس کی وضاحت آسان نہیں ہو سکتی۔ دیکھو آیت 17 کیا کہتی ہے۔ تو ایمان اگلوں کا ایمان نہیں، یہ ایمان جو بچاتا ہے، جو آپ کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ تو کیا ایمان ہے؟ کیونکہ یہ پڑھنے کی بات نہیں ہے۔ اب جانتے ہیں جب انجیلی بشارت کے لوگ کالج میں داخلہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں آئیے ایمان میں اضافہ کریں، آئیے بائبل کا مطالعہ کریں۔ لیکن یہ پڑھنے سے نہیں ہے۔ آپ پوری بائبل پڑھ سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے بائبل پڑھی ہے؟ اور وہ کہتے ہیں میں نے بائبل کو 9 بار پڑھا ہے، اور دوسرا کہتا ہے میں نے اسے 10 بار پڑھا ہے۔ بدتر 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 کیونکہ پھر آپ غزلیں پڑھتے ہیں اور پردہ اور بھی سخت ہو جاتا ہے۔ یہ تم پر اتنا چپک جاتا ہے کہ اس پردے کو ہٹانا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ ایمان آتا ہے دیکھو، آپ کو اپنے گھٹنوں کو جھکانا ہوگا، اپنے گھٹنوں کو جھکانا، اور اپنا کان اس کی طرف رکھو۔ لیکن یہ سنو، دیکھو لوقا 18:8 کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ہی ان کے ساتھ انصاف کرے گا، لیکن جب مریم کا بیٹا آئے گا۔ کس کا بیٹا؟ وہ انسان کا بیٹا تھا، مریم اور یوسف کا بیٹا نہیں تھا۔ جب ابن آدم آئے گا تو کیا وہ زمین پر ایمان پائے گا؟ وہ کس عقیدے کی بات کر رہا تھا؟ کیونکہ اس میں ایمان کی بہتات تھی۔ پیٹر کے پاس تھا، دیکھو پیٹر کے پاس وہ ایمان تھا جو پانی پر چلتا تھا، اور رسولوں نے معجزے دکھائے۔ لیکن یہ ایمان جس کی وہ بات کر رہا ہے وہ ایمان ہے جو آیا کہ ابن آدم نبوت کر رہا ہے، کیا وہ اس قسم کا ایمان پائے گا؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان کسی کو نہیں ملا جب تک کہ مجھ میں ظاہر نہ ہوا۔ میں یہ ایمان رکھنے والا پہلا شخص تھا۔ کیونکہ یہ سنو، یہ عقیدہ رکھنے کے لیے تمہیں اس کی تبلیغ کرنے والا کوئی ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ موجود نہیں تھا اور یہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ بائبل 2000 سال سے ہر چرچ کا حصہ رہی تھی، لیکن جب تک کہ وہ شخص اسے حاصل کرنے کا مطلب ظاہر نہیں کرتا، اس کی وضاحت ممکن نہیں ہوگی۔ کیا ہم صاف ہیں؟ دیکھو یہ کیا کہتا ہے، رومیوں کے باب 10 میں یہ کیا کہتا ہے۔ میرے خیال میں یہ آیت 14-15 اور اس کے بعد ہے۔ آئیے 14 آیت کی طرف چلتے ہیں۔ پھر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اسے کیسے پکاریں گے، اور وہ اس پر کیسے یقین کریں گے جس کے بارے میں انہوں نے نہیں سنا، اور وہ کیسے سنیں گے بغیر کوئی ان کو تبلیغ کرے؟ کسی نے آ کر اس کی تبلیغ کرنی تھی، لیکن 2000 سالوں میں کسی نے اس قسم کے ایمان کی تبلیغ نہیں کی تھی جس کی میں آج رات بات کر رہا ہوں۔ لوگ دوسرے عقیدے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں نے دوسرے عقیدے کے بارے میں بھی بہت کچھ سنا تھا۔ مزید یہ کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو گرجا گھر بھی نہیں جاتے اور کہتے ہیں میرا رب پر اندھا کرتا ہے، اور وہ بہت نابینا ہے۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ ایک خدا ہے۔ ہر کوئی خدا کو مانتا ہے، حتیٰ کہ شیطان بھی مارے جانے سے پہلے خدا پر ایمان رکھتا تھا، کیونکہ اس نے یقینی طور پر ایسا کیا تھا، وہ اس کا خالق تھا۔ اور اب تمام جیلوں میں جاتے ہیں، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ خدا کو مانتے ہیں؟ یقیناً۔ کچھ دن پہلے میں ٹی وی پر ایک پروگرام سن رہا تھا، ایک شخص کو جس کا کنیت بینیٹیز تھا جو اسپین سے آیا تھا، اور پھر آسکر اس کا آخری نام کیا ہے۔
آسکر ایزا نے اس سے پوچھا، مجھے کچھ بتائیں، اب کیا مشورہ دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں تجویز کرتا ہوں کہ کوئی گرجا گھر نہ جائے، کیونکہ مثال کے طور پر میں خدا پر پختہ یقین رکھتا ہوں۔ اسے خدا پر یقین تھا، خدا پر ایمان نہیں بلکہ خدا پر یقین رکھتا ہے۔ اب کہتے ہیں لیکن اب مشورہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی گرجا گھر نہ جائے، تو گرجا گھروں کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یسوع مسیح نے ان میں سے کوئی گرجا گھر نہیں بنایا۔ اور پھر وہ آدمی چونک گیا اور اس سے پوچھا، کیا تم چرچ پر یقین نہیں رکھتے؟ دوسرے لفظوں میں وہ گرجا گھر جانے پر یقین نہیں رکھتا، اور نہ ہی وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ گرجا گھر خدا نے بنائے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی خدا نے نہیں بنایا۔ یسوع مسیح کا چرچ ایسا نہیں ہے۔ چرچ آف جیسس کرائسٹ ایک حکومت ہے جو یہاں پہلے سے موجود ہے، لیکن اس نے اسے نہیں کیا۔ وہ سمجھے بغیر میرے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ارے اچھا سوچنے والا، مجھے حقیقت میں اس کے بولنے کا انداز پسند آیا۔ میں اس سے نظریں نہیں ہٹا سکتا تھا، کیونکہ اس کے جوابات نے آسکر ایزا کو الجھن میں ڈال دیا تھا۔ آسکر نے کہا، اب میں واقعی الجھن میں ہوں، اور اب الجھتے رہیں گے کیونکہ وہ آدمی ایک اچھا سوچنے والا ہے۔ اس کا ابھی تک ایمان نہیں ہے، لیکن وہ پہلے ہی پورے مذہبی نظام پر شک کر چکا ہے، اور وہ شک کرنا بہت اچھا کرتا ہے کیونکہ اس نے مشورہ دیا تھا۔ میں تجویز کرتا ہوں کہ کوئی نہ جائے، کوئی وہاں نہ جائے، ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور سوچیں، اور ان کے ساتھ خدا ہے۔ تاہم وہ کہتا ہے ایک حکومت آنے والی ہے، ایک ایسی حکومت جسے خدا قائم کرنے والا ہے، کیونکہ وہ خدا پر یقین رکھتا ہے۔ نوٹ، وہ ملحد نہیں ہے، وہ مانتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو قائم ہے اس کو نہیں مانتا، اور بہت اچھا کرتا ہے، کیونکہ یہ وقت کا ضیاع ہے۔ آج چرچ جانا، میں ایک پارٹی میں جانا پسند کروں گا، آپ کو مبارکباد دیں۔ میں کہیں اور جانا پسند کروں گا سوائے چرچ کے، کیونکہ وہ گرجا گھر نہیں ہے۔ آپ کسی غلط کام میں مبتلا ہو رہے ہیں، آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں گرجا گھر آئیں، اور یہ گرجا گھر نہیں ہے۔ وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو کہاں جانا ہے؟ جب تک کہ یہ فضل میں نہیں بڑھ رہا ہے۔ یہاں جی ہاں مواد ہے۔ آئیے درج ذیل کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ان آیات کو دیکھنا ہمارے لیے اچھا ہے۔ کرنتھیوں کے نام دوسرا خط باب 3 آیات 14 تا 16۔ لیکن ان کے ذہن معاف ہو گئے، کیونکہ آج تک جب وہ پرانے عہد کو پڑھتے ہیں تو وہی پردہ ان کے سامنے غائب رہتا ہے جو مسیح میں ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور مسیح اس پردے کو کیسے ہٹاتا ہے؟ تبلیغ کرنا۔ میں تبلیغ کرتا ہوں، تم سنو، اور پردہ تمہاری گرفت سے گر سکتا ہے۔ مجھے موصول ہوا کہ اب بہت سے مبارک لوگوں کے لیے پردہ گر رہا ہے۔ سنو، جو چیز مجھے متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ سا حاضر ہوئے بغیر دیکھو کہ نبی ہونا کیا ہے۔ نبی ایک ہستی ہے جو بظاہر کچھ مضحکہ خیز پیشین گوئی کرتا ہے اور پھر گھر جاتا ہے اور یہ کہہ کر پچھتاتا ہے، اپنے آپ کو منہ پر مارتا ہے۔ برا لگتا ہے۔ تم جانتے ہو یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ کبھی کبھی میں نے کچھ کہا ہے، اور جب میں گھر پہنچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ٹوٹ رہا ہے۔ میں نے یہ کیوں کہا؟ میں بہت بے وقوف تھا اور اپنے ساتھ برا سلوک کرتا تھا۔ اور پھر 3 مہینے گزر جاتے ہیں اور وقت مجھے بتاتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کہا۔ تو سا چلو سا کو ڈھونڈتے ہیں۔ 25 آیت 7۔ اس نے یہ بات کہی اور میں تصور کرتا ہوں کہ اس کے کہنے کے بعد اسے بہت دکھ ہوا، کیونکہ وہ پہلے ہی ایک ایسی پیشین گوئی کر رہا تھا جسے پورا ہونے میں ہزاروں سال لگیں گے۔ سا 25 کی 7 آیت کہتی ہے، اور اس پہاڑ پر تباہ کر دے گی وہ غلاف جس سے تمام لوگ چھپے ہوئے ہیں جو قانون ہے، اور پردہ جو لفافہ کرتا ہے۔ ہاں، جب یہ کہتا ہے کہ پردہ جس نے تمام قوموں کو ڈھانپ لیا ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت تمام قومیں پیدا نہیں ہوئی تھیں، دور ضرب نہیں تھا۔ لیکن پھر وہ پردہ جو تمام قوموں کو ڈھانپ لیتا ہے، لوگ تصور نہیں کرتے کہ وہاں جس پردہ کی بات کی گئی ہے وہ عیسیٰ ناصری کا ہے۔ کیسا شو؟ تو یسوع ناصری رکاوٹ ہے، وہ اب کی رکاوٹ ہے۔ در حقیقت پولس کو دجال کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس نے اس پردے کی بات کی تھی۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کی بات نہیں سنی، اس نے کسی کو قائل نہیں کیا۔ پولس نے اس پردے کے بارے میں کہا، اس نے کہا، تاکہ تم کسی اور کے ہو، اس کے جو دوبارہ جی الفاٹے پھر وہیں۔ انہوں نے اسے ایک طرف دھکیل دیا۔ اس آدمی سے مزید کچھ نہیں سنا جا سکتا۔
اور رسولوں نے خود اسے تباہ کر دیا، اسے خاموش کر دیا، اور اس کے بعد خطوط لکھے تاکہ لوگوں کو اس پر ایمان لانے کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ تو میں دجال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اسی طرز کی پیروی کرتا ہوں جس کی پیروی پولیس نے کی تھی، لیکن میں اصل میں پردہ ہٹا رہا ہوں۔ پابلو اسے کسی سے چھین نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے، ایک بھی نہیں، سب نے مجھے چھوڑ دیا، اور پابلو کے جانے کے بعد یہ ختم ہو گیا۔ دوسرا اسے لے جائے گا، دوسرا اسے لے جائے گا، کیونکہ میں نہیں کر سکتا۔ میں ہتھوڑا اوزار کیل بارود وہیں چھوڑ دیتا ہوں، میں اسے وہیں فاؤنڈیشن کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ بعد میں دوسرا شخص اسے اٹھا لے اور اس سب کے ساتھ کچھ کرے کہ آیا اس سے وہ پردہ ہٹا سکتا ہے، اور ہم کر رہے ہیں۔ اب دیکھو 656 میں حکمت ہے۔ اگر میں تجھ سے پردہ ہٹا دوں اور تیرے ایمان کو فعال کر دوں، ایمان جو آیا، اور تم اس ایمان میں داخل ہو جاؤ، تو پردہ ہٹانا آپ کو بتا رہا ہے کہ عیسیٰ ناصری کو مت دیکھو، صلیب کے سامنے مت دیکھو، کیونکہ اگر تم صلیب کے سامنے دیکھو گے تو قانون ہے، اس میں لعنت ہے، اسی میں لعنت ہے۔ اگر آپ صلیب کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو آپ کامل نظر آتے ہیں، وہاں آپ کو کمال نظر آتا ہے، وہاں آپ کو وہ ایمان نظر آتا ہے جو درست ثابت کرتا ہے، وہ ایمان جو بچاتا ہے، وہ ایمان جو آپ کو مکمل چھوڑ دیتا ہے، آپ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ ایمان جو آپ کو بتاتا ہے خدا کو مزید تلاش نہ کریں کیونکہ وہ آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ اس وقت صلیب سے پہلے نبیوں کے زمانے میں خادی کا روح کیوں کہتا ہے کہ خادی کا روح آیا اور سمسون کو طاقت کے ساتھ پکڑا، یہ آیا اور چلا گیا۔ وہ کیوں اچانک آیا اور ان سے نبوت کر کے چلا گیا اور انہیں اکیلا چھوڑ دیا؟ خدا کی روح ان پر نازل ہوئی اور انہیں پیغمبرانہ الفاظ کہنے کی ترغیب دی، اور پھر روح نکل جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ میں تھے، اور خدا کی روح وہاں نہیں رہ سکتی جہاں گناہ ہو۔ لیکن صلیب کے بعد گناہ کو لے جانے کے بعد وہ اب رہنے کے لیے آیا تھا، اس لیے یسوع کی زندگی اپنے ہے، مسیح کی زندگی اپنے ہے۔ آپ کو اپنی وراثت کا دعویٰ کرنے کا پورا حق ہے کیونکہ آپ مکمل، پاک، مقدس اور بابرکت ہیں۔ آئیے کھڑے ہوں، آئیے میوزک لگائیں۔ ابا ابا